أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم مقدمۃ ای هذه مقدمۃ۔ پچھلے سبق کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کتاب کے شروع کے اندر ایک عنوان دیا جاتا ہے جس کے اندر ان باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جن پر اس علم کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے، یعنی تعریف، موضوع، غرض و غایت بیان کی جاتی ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے مقدمہ دو قسم پر ہے، ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کہتے ہیں کہ مقدمے کے اندر وہ باتیں ذکر کرنا جن پر اس علم کا سمجھنا موقوف ہے، اسے کہتے ہیں مقدمۃ العلم کہا جاتا ہے، اسے مقدمۃ العلم کہتے ہیں۔ جیسے علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، مقصد و فائدہ ذکر کرنا، اس کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم۔ اور مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں کہ مقدمے کے اندر ان باتوں کو ذکر کرنا کہ جن پر اس علم کا سمجھنا تو موقوف نہیں ہوتا، ہاں البتہ اگر ان کو جان لیا جائے تو وہ جو بنیادی باتیں ہیں، جو مقدمۃ العلم ہے، جو مقدمۃ العلم کے اندر بنیادی باتیں ہیں، ان کا سمجھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے اس مقدمۃ الکتاب کے ذریعے۔ تو مقدمہ دو قسم پر ہے، ایک مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کے اندر مقصودی باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے اور مقدمۃ الکتاب کے اندر ان باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ہمیں مقصودی باتوں کو سمجھنے کے اندر آسانی کرتی ہیں۔ تو مقدمۃ ای ہاذی مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے۔ اعلم، جان لو، ان العلم، بے شک علم جو ہے نا، یطلق، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی جو علم کا لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے علی معان، کئی معنوں پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ مصنف نے، مرقات کے مصنف نے یہاں پر مقدمے کے اندر علم کی تعریف شروع کر دی، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ مقدمے کے اندر شروع میں کیا کرتے؟ منطق کی تعریف، موضوع، غرض و غایت کو ذکر کرتے، انہوں نے علم کی تعریف کیا کر دی؟ شروع کر دی۔ تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ کل یہ جو مقدمہ ہوتا ہے، مقدمہ دو قسم پر ہے، ایک مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ تو یہاں پر پہلے مقدمۃ الکتاب ذکر کر رہے ہیں، یعنی وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں کہ جن پر منطق کا سمجھنا تو موقوف نہیں ہے، البتہ اگر آپ ان باتوں کو جان لیں گے تو اس وجہ سے آپ کو کیا ہوگا کہ منطق کی تعریف، موضوع، غرض و غایت سمجھنے میں آپ کو کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی۔ یاد رکھیے منطق کی تعریف کا سمجھنا موقوف ہے اس بات پر کہ یہ منطق کی ضرورت اہمیت کیوں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی کی تعریف کیوں جاننا چاہیں گے؟ جب آپ کو اس کی ضرورت و اہمیت، اس کے مقصد و فائدہ کے بارے میں آپ کو اپنا مقصد و فائدہ اس علم سے پتہ چلے گا تو تب ہی آپ اس کی تعریف ہو موضوع، غرض و غایت کیا کرنا ہے؟ جاننا چاہیں گے۔ تو منطق کی تعریف کا جاننا موقوف ہے اس بات پر کہ منطق کی ضرورت و اہمیت کیوں ہے، اور منطق کی ضرورت و اہمیت کا جاننا اس بات پر موقوف ہے کہ نظر و فکر کیا ہے، نظر و فکر کیا ہے، اور نظر و فکر کا جاننا موقوف ہے بدیع و نظری کے جاننے پر، اور بدیع و نظری کے جاننا موقوف ہے تصور و بدیع پر، اور تصور و بدیع کا جاننا موقوف ہے علم کے جاننے پر۔ یعنی سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ علم کا معنی سمجھیں گے، اس کے بعد آپ تصور و تصدیق کا معنی سمجھیں گے، اس کے بعد جا کر آپ بدیع و نظری کا معنی سمجھیں گے، اس کے بعد جا کر آپ نظر و فکر کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد جا کر آپ منطق کی ضرورت و اہمیت کو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے منطق کی بھی ضرورت ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منطق کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، مجھے منطق کیوں پڑھنی چاہیے، تو جیسے ہی آپ جانیں گے کہ منطق کی ضرورت اہمیت کیوں ہے تو آپ اسی وقت سے آپ منطق کی تعریف، موضوع، غرض و غایت بھی آپ کو کیا چل جائے گا؟ پتہ چل جائے گا۔ تو سب سے پہلے علم کے بارے میں پڑھیں گے، پھر ہم تصور، تصدیق، بدیع و نظری کے بارے میں، نظر و فکر کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ جو سب سے پہلے علم کے بارے میں بتا رہے ہیں، یاد رکھیے دنیا کے اندر نا دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ جن کا اپنا الگ وجود ہے، وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر پہاڑ ہیں، زمین ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، زمین کے اندر جتنی چیزیں، پتھر ہیں، دریا ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ان کا اپنا الگ وجود ہیں، یہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا، وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں میں بہادر ہوں، تو آپ کو میں تو نظر آ رہا ہوں، میری ذات تو آپ کو نظر آ رہی ہے، میں تو ہوں، لیکن میری بہادری آپ کو کہیں لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہے۔ اس طرح میں کہوں کہ آپ بزدل ہیں، جیسے ہی میں نے کہا آپ بزدل ہیں تو آپ تو مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کی بزدلی کہاں ہے؟ میں کہوں یہ بورڈ سفید ہے تو یہ بورڈ تو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن سفیدی کا اپنا الگ وجود نہیں ہوگا، کیونکہ میں بورڈ نہ ہوگا، یہ گتا نہ ہو، بورڈ نہ ہو تو یہ سفیدی بھی نہیں ہوگی۔ میں کہوں دیوار نیلی ہے، اب دیوار تو ہے لیکن یہ جو
نیلا پن ہے، یہ جو کلر ہیں سفید، اس کے اوپر کلر ہے، اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں ہے، یہ اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہے. سفیدی بورڈ کے محتاج ہے، اور یہ کلر نیلا کلر کس کا، دیوار کا محتاج ہے. تو دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جن کا اپنا الگ وجود ہے، وہ اپنے وجود کی غیر کی محتاج نہیں ہے. وہ انہیں کہا جاتا ہے آیان کہا جاتا ہے. جیسے میں کیا ہوں، ایک عین ہوں، میں اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہوں. اس طرح یہ دیوار ہے، یہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے، عین کہا جاتا ہے. ان سب چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے، آیان ہے. ان کی جمع آیان آتی ہیں. اور وہ چیزیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں ہے، وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہیں، اس سے انہیں کہا جاتا ہے آراز. عرض کہا جاتا ہے. عرض کیا کہا جاتا ہے، عرض کہا جاتا ہے. عرض کہتے ہیں، عرض را کے فتح کے ساتھ اس کو چوڑائی کہتے ہیں. عرض کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا، اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہے. جیسے بہادری ہے، بزدلی ہے، شجاعت ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، سفیدی ہیں، کلر جتنے بھی ہیں، یہ کیا ہے، سب اپنے یہ سب آراز میں شامل ہوتے ہیں. ان کا اپنا الگ وجود نہیں ہے، یہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہیں. اب یاد رکھیے، ایک اور بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے قول معقول اور ایک ہوتا ہے قول ملفوظ. کیا ہوتا ہے، قول معقول اور ایک ہوتا ہے قول ملفوظ. قول معقول کہتے ہیں کہ ذہن کے اندر جو باتیں آتی ہیں. مثال کے طور پر میں استاد کا درس سن رہا ہوں، تو درس سنتے سنتے میرے ذہن میں کچھ سوالات آئیں گے. تو جیسے ہی استاد کا درس ختم ہوگا تو میں استاد سے کیا کروں گا، وہ سوالات پوچھ لوں گا. تو جب میں درس سن رہا تھا اس وقت میرے ذہن میں کچھ باتیں آئیں، تو انہیں کہتے ہیں قول معقول. جب وہ میرے ذہن کے اندر تھی انہیں قول معقول کہا جائے گا. اور جب میں نے جیسے استاد سے سوال کر لیے، وہ پوچھ لیے، تو اسے کیا کہا جائے گا، قول ملفوظ کہا جائے گا. وہ میں نے اپنے زبان سے کیا کر دیا، ادا کر دیا، انہیں قول ملفوظ کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے قول معقول، ایک ہوتا ہے قول ملفوظ. تو ذہن کے اندر ذہن کے اندر باتیں آتی رہتی ہیں، چیزوں کا ادراک ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے، اور ادراک آ جائے تب ہم جب چاہیں تو ان کو کیا کر سکتے ہیں، لفظوں کی شکل میں کیا کریں، بیان کر دیتے ہیں. اب یاد رکھیے ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر چیزوں کا ادراک کیوں ہوتا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قوت دی ہے، اسے کہتے ہیں قوت ادراکیہ. یہ ایسی قوت ہیں کہ جیسے ہی ہم کوئی چیز، اس قوت ادراکیہ کو اللہ تعالیٰ نے ادراک کرنے کے لیے بہت سارے آلات نصیب فرمائے ہیں. جس طرح مثال کے طور پر 5 آلات جیسے ہیں، قوت سامعہ، سننے کی قوت. جیسے ہی میں کوئی چیز سنتا ہوں تو اس چیز کا ادراک میرے ذہن میں آ جاتا ہے. قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت. جیسے ہی میں کوئی چیز دیکھتا ہوں تو اس کا ادراک میرے ذہن میں آ جاتا ہے. قوت لامسہ، چھونے کی قوت. جیسے ہی میں آنکھیں بند کر کے کسی کو چھوں تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہ چیز کیا ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. تو یہ جو ادراک کرنے کا یہ کیا ہوتا ہے، ذہن میں کیا ہوتا ہے، اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے. اس طرح قوت شامہ، سونگنے کی قوت. اس طرح چکھنے کی قوت، بولنے کی قوت. یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان سے ذہن کے اندر کیا ہو جاتا ہے، ان کا ادراک جاتا ہے. تو اسے کیا ہے، قوت ادراکیہ کہا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر کیا ہوتی ہے، باتیں آتی ہیں. جب ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہے تو انہیں قول معقول کہا جاتا ہے. جب ہم انہیں لفظوں کی شکل میں بیان کر دیتے ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے، قول ملفوظ کہا جاتا ہے. تو ایک ہوتا ہے قول معقول اور قول ملفوظ. ذہن کے اندر جو باتیں آئیں گی انہیں قول معقول، اور جو زبان سے ہم ادا کریں گے قول ملفوظ. یاد رکھیے اسی کو علم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، علم کہتے ہیں. کیونکہ علم کی تعریف کیا کی، حصول و صورت شیء فی العقلی. ذہن کے اندر، عقل کے اندر کسی چیز کا آ جانا، اسے علم کہا جاتا ہے. تو یہ آسان سی تعریف میں نے کر دی، لیکن علماء کرام اس کی 5 تعریفات کریں گے. علم کی تعریف کریں گے. کیونکہ یاد رکھیے اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ علم مبدأ انکشاف ہے. علم کیا ہے، مبدأ انکشاف ہے. مبدأ کہتے ہیں کہ سرچشمے کو، جہاں سے کوئی چیز پھوٹتی ہے، نکلتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں ہیں اور اس کمرے کے اندر کوئی بھی لائٹ، کوئی بھی روشنی، چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اتنا اندھیرا ہے کہ آپ کو اپنا آپ بھی نظر نہیں آ رہا. گپ اندھیرا ہے. آپ اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کے کسی حصے کو بھی آپ نہیں دیکھ پا رہے، اتنا اندھیرا ہے. تو جیسے ہی آپ چھوٹا سا بلب کوئی روشن کریں گے یا کہیں سے روشنی نمودار ہوگی تو ساری چیزیں کیا ہوں گی، ظاہر ہو جائیں گی، آپ کو نظر آنے لگے گی. تو اسے کہتے ہیں مبدأ انکشاف. تو اس بات پر تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ علم مبدأ انکشاف ہے. یعنی اگر پوری دنیا کے اندر جہالت ہو، ایک بندے کے اندر جہالت ہو، تو جیسے ہی علم اس کے اندر آئے گا تو ساری جہالت دور ہو جائے گی. پوری دنیا کے اندر ظلم و اندھیرا ہو، ظلم کا اندھیرا ہو، جہالت کا اندھیرا ہو، جھوٹ کا اندھیرا ہو، زنا کا اندھیرا ہو، جتنے بھی گناہ کے اندھیرے ہوں، وہ
جیسے ہی علم آئے گا وہ سارے اندھیرے کیا ہو جائیں گے؟ مٹ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ مٹ جائیں گے. تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے علم مبدأ انکشاف ہے، یعنی جیسے ہی علم آتا ہے تو جہالت چلی جاتی ہے، اس بات پر تو اتفاق ہے. لیکن علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ یہ کون سی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ایک چیز دوسری چیز سے ممتاز ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں نے کرسی کو دیکھا تو یہ کرسی میرے ذہن میں آئی، تو یہ کس چیز سے آئی؟ میں نے کرسی کو دیکھا تو کرسی کو دیکھنے کے ساتھ مجھے بلب میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ میں نے بورڈ کو دیکھا تو بورڈ کو دیکھنے کے ساتھ میرے ذہن میں موبائل کیوں نہیں آیا؟ میں نے پنکھے کو دیکھا، پنکھے کو دیکھنے کے ساتھ میرے ذہن میں پنکھا ہی کیوں آیا، دروازہ کیوں نہیں آیا؟ تو یہ چیزوں کو جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ان کو ممتاز کرنے والی کون سی چیز ہے؟ تو اس اعتبار سے علماء کرام نے علم کی مختلف تعریفات کی ہیں. 5 تعریفات کی ہیں. بہت ساری تعریفات ہیں لیکن مرقات کے مصنف نے 5 ہی کو ذکر کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ان کو جانیں گے. تو پہلی تعریف کہہ رہے ہیں کہ احدھا، ان 5 تعریفات میں سے پہلی یہ ہے کہ حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں کسی شے کی صورت کا حاصل ہو جانا، اسے علم کہا جاتا ہے. یہ چیز ہے کہ دوسری چیزوں کا ممتاز کرتی ہے، اسے علم کہا جاتا ہے. یاد رکھیے انہوں نے کہا کہ حصول صورت الشیء فی العقل، یہاں پر انہوں نے حصول مصدر استعمال کیا، اور مصدر ہوتا ہے مصدر حدث ہوتا ہے. حدث کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا، وہ اپنے جو صفت ہوتی ہے وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں چل رہا ہوں تو آپ کو میں تو نظر آ رہا ہوں، میری ذات تو نظر آ رہی ہے لیکن میرا چلنا کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا. میں دوڑ رہا ہوں، آپ کو میرا دوڑنا تو میں تو نظر آ رہا ہوں لیکن دوڑنا کہاں ہے؟ دوڑنا کیا ہے؟ نظر نہیں آ رہا. میں پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، تو یہ جو کیا ہے سارے کیا ہے میرے صفتیں ہیں، میری صفتیں ہیں. میں تو آپ کو نظر آؤں گا لیکن یہ جو میری صفتیں ہیں یہ نظر نہیں آئیں گے. اسے کہتے ہیں مصدر حدث ہوتا ہے، اس کا اپنا الگ وجود نہیں، اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہوتا ہے. تو مصدر کی کوئی ذات نہیں ہوتی، مصدر کا اپنا کوئی الگ وجود نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی کسی کے ساتھ وہ جڑتا ہے وہ کوئی صورت حاصل ہو جاتی ہے. صورت و حیت ایک مل جاتی ہے. دوڑنے سے دوڑنے کی، بھاگنے سے کیفیت ہو جاتی ہے، چلنے سے چلنے کی کیفیت آ جاتی ہے، پینے سے پینے کی کیفیت، الگ الگ کیفیات ہو جاتی ہیں. تو مصدر کا تو کوئی اپنی صفات نہیں ہوتی، مصدر کا کوئی اپنی ذات نہیں ہوتی، لیکن وہ جو صورت اس کی حیت ہوتی ہے اس کے کیا ہوتا ہے؟ وہ صفت ہوتی ہے. تو اسے کہتے ہیں حاصل بالمصدر. مصدر کوئی نہیں ہوتا، حاصل بالمصدر ہوتا ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حاصل بالمصدر کہا جاتا ہے. تو انہوں نے تعریف کی کہ حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں کسی شے کی صورت کا حاصل ہو جانا. یعنی جیسے ہی انہوں نے معنی مصدری کو علم کہہ دیا ہے. کیا کیا ہے؟ معنی مصدری کو علم کہہ دیا، یعنی جیسے ہی کوئی چیز کسی چیز کا حصول ہوگا تو اس کو علم کہیں گے. مثال کے طور پر آپ آئینے کے سامنے کوئی بھی چیز لے جائیں، جیسے ہی آپ آئینے کے سامنے کوئی چیز لے کے جائیں گے تو اس چیز کا حصول آئینے کے اندر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس چیز کا حصول آئینے کے اندر ہو جائے گا. تو اسے کہتے ہیں علم. یعنی جیسے ہی کوئی میرے سامنے کوئی بھی چیز آئے گی، یا میں کسی چیز کو سنوں گا، یا میں کسی چیز کو چھوؤں گا، یا میں کسی چیز کو دیکھوں گا، یا میں کچھ بولوں گا، تو جیسے ہی وہ میرے سامنے آئے گی، اس چیز کا جیسے ہی حصول میرے ذہن کے اندر ہوگا تو اسے علم کہا جائے گا. تو علماء کرام نے پہلی تعریف جو کی اس کے تحت کہتے ہیں کہ معنی مصدری کو علم کہا جاتا ہے. یعنی جیسے ہی کوئی چیز کسی چیز کا حصول ذہن کے اندر ہوگا اسے کہیں گے علم کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ علم کہیں گے. لیکن دوسرے کہتے ہیں، دوسری تعریف یہ ہے کہ الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، یعنی وہ صورت جو حاصل ہو گئی کسی چیز سے عقل کے نزدیک. یعنی انہوں نے کہا کہ پہلوں نے کیا کہا کہ حصول صورت، پہلوں نے حصول کو ہی علم کا نام دیا، لیکن انہوں نے حصول کا علم کا نام نہیں دیا، بلکہ وہ صورت جو حاصل ہوگی. یعنی صرف ذہن کے سامنے جانے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ وہ جو ذہن کے اندر حاصل ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ علم کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ علم کہیں گے. تیسرا ہم بعد میں پڑھیں گے. چوتھی تعریف انہوں نے کی کہ رابعہ قبول النفس لتلک الصورت. ان 5 میں سے چوتھی جو ہے قبول النفس لتلک الصورت، نفس کا اس صورت کو قبول کر لینا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے. یعنی پہلوں نے کیا کہا کہ جیسے ہی صورت کا حصول ہوا، کس چیز کا حصول ہوا ذہن کے اندر، اسے علم.
دوسرے نے کہا نہیں حصول نہیں بلکہ وہ جو صورت حاصل ہوگی اسے کیا کہا علم کہا. لیکن چوتھوں نے کہا چوتھی تعریف جو کہ نہ حصول کا نام علم ہے نہ حاصل کا نام علم ہے بلکہ وہ جو اس صورت کو قبول کر لینا یعنی اس صورت کا ذہن کے اندر ٹھہر جانا رک جانا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جانا یعنی ذہن کے اندر حاضر ہو جانا اسے کیا کہا جائے ذہن کے اندر حاضر ہو جانا اسے کیا کہہ جائیں گے اسے علم کہا جائے گا. ذہن کو اس چیز کا قبول کر لینا حصول بھی نہیں حاصل بھی نہیں بلکہ اس کو قبول کر لینا اسے کیا کہا جائے گا علم کہا جائے گا. یہ چوتھی تعریف انہوں نے کی ہے. خامس ہوا پانچویں میں سے پانچویں تعریف ان پانچوں میں سے پانچویں تعریف الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلومی کہ وہ اضافت وہ تعلق وہ نسبت جو حاصل ہو جائے عالم اور معلوم کے درمیان. یہ بھی تعریف انہوں نے کی ہے علم کی. یعنی مثال کے طور پر عالم کس سے کہتے ہیں جاننے والے کو کہتے ہیں. اور جاننے والا کوئی کیسے کب ہوتا ہے جب کوئی چیز ایسی ہو جس کو جانا جائے. اگر کوئی چیز ہی نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ہی نہیں ہے جاننے کے لیے تو کسی کو عالم کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا. اس طرح معلوم کیسے کہتے ہیں جس کو جانا جائے. اب معلوم کوئی چیز تب ہی ہوگی نا جب کوئی جاننے والا ہوگا. کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں تو پھر اس کو کیا معلوم کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا. تو یہ تعریف بھی ان کی ہے کہ علم جو ہے نا وہ تعلق ہے نسبت ہے عالم اور معلوم کے درمیان. یعنی یہ جو عالم اور معلوم کے درمیان یہ جو تعلق ہے یہ جو نسبت ہے اسے کیا کہتے ہیں علم کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے علم کہا جاتا ہے. تیسری تعریف ہم نے جو چھوڑی تھی وہ ابھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو چار تعریفیں تھیں یہ تو کیا تھی ایک ساتھ جڑ رہی تھی. اب یہ پانچویں تعریف ہے یہ تیسری تعریف. ثالث ہوا الحاضر عند المدرک. تیسری تعریف یہ ہے کہ شے کا حاضر ہو جانا مدرک کے نزدیک. اب یاد رکھیے ادرکا یدرکو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا جاننا کسی چیز کا پہچاننا کسی چیز کا جاننا کسی چیز کا پہچاننا. تو جو جانے اسے کہتے ہیں مدرک جاننے والا اور جس چیز کو جانا جائے اسے مدرک کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہوا مدرک جاننے والا اور ہم کیا ہوئے مدرک جس کو جانا گیا. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہوا مدرک اور یہ ساری چیزیں کیا ہوئی مدرک جس کو جانا جائے. تو ادرکا یدرک کو معنی ہوتا ہے جاننا. لیکن یاد رکھیے ادرکا یدرک کو معنی اصطلاح شریعت کے اندر حقیقی معنی اور اس کا حقیقی معنی اصل معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو پورے طرح جان لینا کس چیز کو مکمل طور پر جان لینا اسے کیا کہا جاتا ہے ادراک کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر زید آپ کے سامنے آئے تو زید جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گا آپ زید کو کیا جانیں گے زید سے آپ کو کیا علم حاصل ہوگا یہ حاصل ہوگا کہ زید انسان ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی صلاحیت دی ہے یہ چلتا ہے یہ پھرتا ہے یہ سانس لیتا ہے اس کا دل دھڑکتا ہے. تو جتنے بھی آپ کو علم آپ کی طاقت ہوگی آپ کیا کر لو گے معلوم کر لو گے کیا کر لو گے معلوم کر لو گے. لیکن یہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں یہ کس طرح دی ہیں. یہ بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے یہ بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے کون سی صلاحیتیں ہیں جن کے ذریعے بولتا ہے. یہ چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے اس کا دل دھڑکتا ہے تو کیسے دھڑکتا ہے یہ سانس لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے اس کے اندر کون سی نعمتیں رکھی گئی ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اسے کہتے ہیں علم حضوری. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے. علم حضوری صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. علم حضوری صرف اللہ تعالیٰ کی علم کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک ہوتا ہے علم حضوری کہتے ہیں کہ جس میں تحصیل صورت کی حاجت بھی پیش نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر آپ ہیں آپ کے سامنے زید آیا تو آپ جانیں گے کہ یہ زید انسان ہے. کوئی چیز آپ کے سامنے ہوگی تو آپ جانیں گے نا اس کو. لیکن ایک ہوتا ہے تحصیل صورت کے بغیر حاصل بغیر علم. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو تحصیل صورت کی حاجت بھی پیش نہیں آتی. اللہ تعالیٰ بغیر تحصیل صورت کی ہر چیز کو جانتا ہے. تو اسے کہتے ہیں علم حضوری. لیکن ہمارا جو علم ہے نا اسے علم حصولی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر زید ہمارے سامنے ہے تو جب تک ہمارے سامنے ہے ہم اس کو جانیں گے. جب تک ہمارے سامنے نہیں ہے ہمارے اندر جو طاقت ہے جاننے کی کسی ادراک کرنے کی وہ جب تک ہمارے اندر ہیں تو ہم جانتے ہیں. جب وہ نہیں تو وہ بھی نہیں تب تک نہیں جانتے. تو ہمارا علم ہی تو بعد اوقات علم حضوری ہو جاتا ہے کہ اپنی ذات کو جاننا. اپنی ذات کو تو ہم جب تک ہمارے اندر طاقت ہے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں. اس طرح ہماری صفات کھانا پینا بھوک یہ جیسے کہ ہم خود جان لیتے ہیں. تو یہ تو علم حضوری ہے. لیکن علم حصولی ہمارا کیا زیادہ ہے.
علم حصولی ہم زیادہ محتاج کس کے ہیں؟ علم حصولی کے محتاج ہیں۔ تو اگر ہم ادرک یدرک ادراک کا معنی کریں جاننا تو اس کے اندر نہیں، اگر صرف اور صرف ادرک یدرک کا معنی ہم کریں مکمل طور پر جاننا، تو اس طرح پھر صرف اللہ تعالیٰ کا ہی علم کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ مکمل طور پر جانتا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اگر ہم ادراک کا معنی صرف اور صرف مکمل طور پر جاننے کے لیں گے تو پھر علم حصولی تو اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اگر ہم ادراک کا معنی صرف مطلق طور پر جاننا مراد لیں تو اس سے میں بھی کیا ہوگا؟ علم حصولی بھی شامل ہو جائے گا۔ علم حصولی بھی شامل، جہاں پر کسی چیز کو مکمل طور پر جاننا مراد لینا ہوگا تو ہم اس کو علم حصولی کہہ دیں گے، اور جہاں پر علم مکمل طور پر نہیں، مطلق طور پر جاننا مراد ہوگا تو وہاں پر ہم کیا لیں گے؟ علم حصولی لے لیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک عیان اور ایک چیزیں عیان کہلاتی ہیں، ایک اعراض کہلاتی ہیں۔ عیان جن کا اپنا الگ وجود ہے وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زمین، پہاڑ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ زمین پہاڑ ہے، ان کا اپنا الگ وجود ہے، اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا زمین اللہ تعالیٰ کی محتاج نہیں ہے؟ کیا آسمان اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن یہاں پر علم حصولی مراد لیں گے ہم۔ کیا مراد لیں گے؟ علم حصولی مراد لیں گے۔ اور یہ جو منطق کے اندر جتنی تعریفات ہوں گی یہ ساری کی ساری علم حصولی کی قسمیں ہوں گی۔ تصور و تصدیق، بدیع و نظری، یہ جتنے بھی آگے تعریفات کریں گے وہ علم حصولی کے تحت ہوں گی۔ تو ادرک یدرک کا معنی ہم مطلق طور پر جاننا مراد لیں گے، مطلق طور پر جاننا مراد لیں گے۔ جب مکمل طور پر جاننا مراد ہوگا تو تب ہم کیا کر لیں گے؟ اس کو علم حضوری مان لیں گے اور مراد لے لیں گے، اور جب مطلق طور پر جاننا مراد ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ علم حصولی مراد لے لیں گے۔ تو علم کا معنی تو یہ ہے حصول صورت الشیء فی العقل۔ آسان اگر تعریف کی جائے تو علم کا معنی ہوتا ہے کہ کسی شے کا عقل میں کسی شے کا حاصل ہو جانا، عقل میں کسی شے کا آ جانے سے علم کہا جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام نے علم کے 5 معنی بیان کیے جو ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔